بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب اور دبئی کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سعودی عرب میں معذور افراد کے لیے مختص پارکنگ کے استعمال کو ٹریفک خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے جرمانے کی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے۔ معذور افراد کے لیے مخصوص پارکنگ کو صرف معذور افراد ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ خلاف ورزی پر 500 سے 900 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل خلاف ورزی پر جرمانہ 100 ریال تھا۔ خلاف ورزی کرنے والے کی گاڑی ضبط بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر خلاف ورزی کرنے والا رابطہ کیے جانے پر کوئی جواب نہ دے یا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے تو اس کی گاڑی ضبط کی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل محکمے نے بیان میں کہا تھا کہ معذور افراد کے لیے مختص پارکنگ دن بھر خالی رہے تب بھی وہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ بعض لوگ دکانوں کے سامنے پارکنگ نہ ملنے پر معذور افراد کی جگہ پر گاڑی پارک کر دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ چند منٹ میں واپس آ کے پارکنگ خالی کر دیں گے۔ سعودی عرب کے علاقے جازان ریجن میں روایتی طریقے سے آج بھی تلوں سے تیل نکالا جا رہا ہے۔ ملک سمیت دنیا بھر میں روغن کی صنعت کی غیر معمولی ترقی کے باوجود جازان میں تیل نکالنے کا پرانا طریقہ رائج ہے۔ جس طرح بر صغیر میں تلوں، سرسوں اور سورج مکھی کا تیل بیلوں اور اونٹوں کے کولہوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اسی سے ملتے جلتے انداز میں تلوں سے تیل نکالنے کا رواج آج تک جازان میں رائج ہے۔ ایک شہری کا کہنا تھا کہ آباء و اجداد سے ہمیں یہ پیشہ ورثے میں ملا ہے۔ جازان کے علاقے میں تلوں کی کاشت ہوتی ہے، باہر سے بھی تل درآمد کیے جاتے ہیں۔ روایتی انداز میں نکالا گیا تلوں کا تیل نہ صرف یہ کہ جازان میں پاپولر ہے، دیگر ایریا کے لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ شہری نے بتایا کہ تیل نکالنے سے قبل تلوں کے بیج چنے جاتے ہیں، یہاں جو تل پیدا ہوتے ہیں وہ بہت معیاری ہوتے ہیں۔ شہری کا مزید کہنا تھا کہ تلوں کے ساتھ کوئی اور چیز شامل نہیں کی جاتی۔ کوہلو چلانے کے لیے اونٹ سے کام لیا جاتا ہے، 4 سے 5 گھنٹے تک اونٹ چلتا رہتا ہے۔ اسے درد سری سے بچانے کے لیے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، اس سے اونٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایک جگہ چکر کاٹ رہا ہے، بلکہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی لمبے سفر پر ہے۔ 5 گھنٹے بعد اونٹ کو آرام کا وقفہ دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا اونٹ کوہلو پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے منی ایکسچینج کا کاروبار کرنے والے اداروں کے لیے نئے قواعد و ضوابط کی منظوری دی ہے۔ منی ایکسچینج کا کاروبار کرنے والے مراکز پر کئی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ منی ایکسچینجر ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جس کا ذکر ان کے لائسنس میں شامل نہ ہو۔ منی ایکسچینجر کرنٹ اکاؤنٹ یا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ یا اپنے کھاتے داروں یا ملازمین کے اکاؤنٹ کے حوالے سے کوئی بچت اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتے۔ اس طرح کا کوئی بھی اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ منی ایکسچینجر پر ایک پابندی یہ بھی لگائی گئی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں سعودی عرب کے اندر یا باہر کوئی گارنٹی لیٹر جاری نہیں کر سکتے۔ وہ بینکوں میں لاکرز حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح امانت کے طور پر رقوم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی رکھوا سکتے ہیں۔ منی ایکسچینجر کو قرضہ دینے، قرضہ اسکیموں کو منظم کرنے یا قرضہ سرگرمیوں میں شراکت کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ انہیں غیر ملکی کرنسی، قیمتی پتھروں، حصص اور مختلف قسم کی اشیاء کے کاروبار میں بھی حصہ لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ سعودی حکومت نے بنگلہ دیش سے ملازمین منگوانے کے لیے ضوابط مقرر کیے ہیں۔ حکومت سے مقامی شہری نے دریافت کیا تھا کہ بنگلہ دیش سے ملازمین درآمد کرنے کی کیا شرائط ہیں۔ حکومت نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش سے گھریلو کارکن کے طور پر کسی بھی غیر شادی شدہ شخص کی خدمات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ البتہ نجی ڈرائیور اور فیملی میل نرس کا ویزا جاری ہو سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال گھریلو ملازمین کی تعداد 14% بڑھ کر 36,90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں اہلیہ کا موبائل چیک کرنا جرم ہے، کوئی بھی شوہر اس کا مجاز نہیں ہو سکتا۔ قانون نے ایسا کرنے کو جرم قرار دے رکھا ہے۔ انفارمیشن کرائم قانون کی دفعہ 3 میں بتایا گیا ہے کہ شوہر یا بیوی کسی کا بھی موبائل چیک کرنا جرم ہے۔ کمپیوٹر سٹیٹس اور سمارٹ آلات کو چیک کرنا منع ہے اور قانون میں یہ حرکت جرم شمار کی جاتی ہے۔
اگر کوئی شوہر اپنی اہلیہ کا موبائل چیک کرے گا اور ان کے خلاف یہ الزام ثابت ہو گیا تو انہیں 1 برس قید اور 5 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ اگر اپنی بالغ اولاد میں سے کسی کا موبائل، سمارٹ آلات یا کمپیوٹر چیک کیا گیا تو یہ بھی جرم شمار ہوگا، تاہم نابالغ اولاد کے موبائل فونز چیک کرنا جرم نہیں ہے۔ سعودی حکومت نے اپنے نام پر غیر ملکی کاروبار کرنے کی اجازت دینے پر 2 شہریوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ 2 سعودی شہریوں پر شامی تارکین وطن کو اپنے نام سے تجارتی ادارہ کھولنے اور اس میں کاروبار کرنے کی اجازت کا الزام ثابت ہوا ہے۔ جدہ میں شامی تارکین وطن دونوں سعودیوں کے نام پر قائم ادارے کے تحت اپنے لیے تعمیراتی ٹھیکے لیتا رہا ہے۔ سعودی کے نام پر غیر ملکی کے کاروبار کا انکشاف ہوتے ہی وزارت کی متعلقہ کمیٹی نے تفتیشی کارروائی شروع کر دی تو الزامات ثابت ہو گئے۔ وزارت نے تینوں افراد کو عدالت میں پیش کیا، جس نے تینوں افراد پر 3,50,000 ریال جرمانے کے علاوہ اجازت دینے والے مرد شہری اور شامی غیر ملکی کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ دونوں تجارتی ادارے ہمیشہ کے لیے بند اور ان کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دونوں شہریوں کو آئندہ کسی بھی تجارتی سرگرمی کا لائسنس نہیں دیا جائے گا۔ عدالت نے قید کی سزا پوری کرنے کے بعد شامی غیر ملکی کو ملک سے بے دخل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل اور بحرین کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے اعلان کے 1 دن بعد دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے رابطہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے متنازع معاہدے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعلقات کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دوستو، بحرین اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے والا چوتھا عرب ملک بن گیا ہے۔ دبئی حکومت نے کہا ہے کہ ہسپتالوں اور ان کے کلینکس میں کورونا ٹیسٹ پر 8 زمروں میں شامل افراد سے فیس نہیں لی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کے باشندے اماراتی خواتین کی اولاد 50 برس سے زیادہ عمر کے مقیم غیر ملکی لا علاج امراض میں مبتلا افراد اماراتی شہریوں کے خدام وغیرہ سے 4 ماہ میں 1 بار کورونا ٹیسٹ پر کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ اس سے قبل ابوظہبی ہیلتھ سروس کمپنی نے بتایا تھا کہ ناک کے ذریعے کورونا ٹیسٹ کی فیس میں 370 درہم سے کم کر کے 250 درہم کی گئی ہے۔ ابوظہبی کے نجی ہسپتالوں کا کہنا ہے کہ PCR ٹیسٹ کی یہ فیس ان لوگوں سے لی جاتی ہے جو کورونا میں مبتلا نہیں ہوتے، ان پر کورونا کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی اور وہ صرف اطمینان کے لیے یہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ماہ کے دوران کورونا کے کیسز میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 930 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 82,076 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ نئے کیسز سے مجموعی مریضوں کی تعداد 76,911 ہو چکی ہے۔ دوستو، 10 اگست کو امارات میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد صرف 180 تھی، جو کہ 1 ماہ میں 5 گنا بڑھ کر 900 سے زائد ہو گئی ہے۔ مجموعی مریضوں میں مردوں کی تعداد 62% اور خواتین کی تعداد 38% ہے۔ نئے مریضوں میں شامل 88% وہ متاثرین ہیں جو شادی بیاہ، تعزیت، کام کرنے کی جگہ جیسے اجتماعات پر رہے اور انہوں نے ماسک نہیں پہنا یا سماجی فاصلے پر عمل نہیں کیا۔ 10% وہ مریض تھے جن کی تشخیص انتظامی اور تعلیمی سٹاف سے ہوئی، یا ان میں سے وہ والدین اور طلبہ شامل تھے جنہوں نے وزارت تعلیم کے اعلان کے بعد اسکولوں میں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بیماری کے بڑھنے کی دوسری بڑی وجہ دکانوں اور عوامی مقامات پر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔